بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه مسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد مسلم شریف کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، ایک اہم رکن ہے، اور اس کی صحت کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر وضو ہی نہ کرے، بغیر وضو کے آ کر بہت ہی خلوص کے ساتھ اگر نماز ادا کرے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے وضو میں سستی کرنا یا اعضاء کو کما حقہ نہ دھونا، حد فرض تک نہ دھونا، کچھ جگہیں سوکھی رہ جائیں جہاں تک پانی نہ پہنچنا، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور سے ٹھنڈک کے دنوں میں، یا کبھی آدمی جلد بازی میں ہوتا ہے تو اتنا جلد بازی میں وضو کرتا ہے کہ تمام اعضاء اس طریقے سے نہیں دھوتا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم وضو کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں گے تب اس طرح سے ہم وضو کر سکتے ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں وضو کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، تمام نبیوں کی امتیں وہاں موجود ہوں گی، تو آپ اپنی امت کے لوگوں سے کیسے پہچانیں گے؟ اپنی امت کے لوگوں کو وہاں کیسے پہچان پائیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور وضو کی وجہ سے جو اعضائے وضو دھوتے ہیں، ہاتھ، پیر، منہ وغیرہ جتنے بھی اعضاء دھوئے جاتے ہیں وضو کے وقت، تو وضو کے اثر سے وہ چمک رہے ہوں گے۔ یعنی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اسی چمک کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، یہ وضو کی وجہ سے جو یہ وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّةً فَلْيَفْعَلْ، جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس وضو کی وجہ سے لوگوں کے یعنی امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو اگر کوئی شخص اپنی چمک کو اور اس روشنی کو بڑھانا چاہے تو وہ ایسا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حد فرض سے زیادہ دھو لیا جائے، جیسے ہاتھ کوہنی تک دھونے کا حکم ہے تو کوہنی سے بڑھا کر دھو لیا جائے، پیر ٹخنے تک دھونے کا حکم ہے تو پڈلی تک دھو لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو جتنا ضروری ہے دھونا اس سے بڑھا کر دھویا جائے تو اس کی چمک مزید بڑھ جائے گی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وضو ہونے کے باوجود ایک شخص باوضو ہے، اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا دی ہے، آواز دے دی ہے، باوضو ہے، لیکن باوضو ہونے کے باوجود بھی وہ دوبارہ وضو کر کے اگر آئے نماز کی ادائیگی کرے تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ باوضو ہونے کے باوجود بھی وضو کر لیں۔ یعنی اگر وضو دوبارہ نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی نقص نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی باوضو ہے۔ لیکن اگر باوضو ہونے کے باوجود بھی وضو کر لے تو اس سے اس کی چمک بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے، یعنی باوضو رہنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نماز ابھی باقی ہے، بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے ہی سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا،
اور جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو کیا، اور اس کے بعد کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء ھذا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی خود عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من توضأ ھکذا، کہ جو شخص اس طرح سے وضو کرے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح رہے کہ جہاں بھی اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، اچھے کام کی وجہ سے گناہوں کے مٹانے کا ذکر ہے، گناہوں کے معاف کر دینے کا ذکر ہے، وہاں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح سے وضو کرے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، اور وضو کرنے کے بعد یعنی اس وقت جب اس نے وضو کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو مسجد تک وہ چل کے جاتا ہے اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ رب العالمین اسے نفل نماز پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا زیادہ وضو کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر راوی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، ایسا نہیں کہ کچھ حصہ دھویا کچھ باقی رہ گیا، کچھ جگہوں پر پانی پہنچا اور کہیں نہیں پانی پہنچا، یعنی مکمل طریقے سے اچھی طریقے سے وضو کیا تو خرجت خطایاہ من جسدی، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک لمبی روایت میں ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ جب آدمی منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ پانی کے ساتھ آنکھ کے پلکوں کے ذریعہ سے جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخن کے ذریعہ پانی کے ساتھ ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو اسی طرح سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے ناخنوں کے راستے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہ جھڑنے کے ساتھ ساتھ، گناہوں کو معاف کر دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین مومن کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، یعنی وضو کرنے سے اللہ رب العالمین مومنوں کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے عمل کی طرف نہ کر دوں، ایسی چیز میں تمہیں نہ بتلا دوں جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دے گا، اور اس عمل کے ذریعہ اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، یعنی آپ ہمیں ایسا عمل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا، مکمل طریقے سے وضو کرنا، جسے اسباغ وضو عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی ہر عضو کو کما حقہ، جتنا دھونا ضروری ہے اور جس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا ہے اتنا اور اسی طریقے سے دھویا جائے، یہ اسباغ وضو ہے۔
یعنی کوئی بھی چیز اس میں باقی نہ بچے کہ جہاں پانی نہ پہنچے جس کا دھونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء، مکمل طریقے سے وضو کرنا، علی المکارہ، ناگواریوں کے باوجود۔ دل نہیں چاہتا ہے، کچھ تکلیف ایسی ہے جس کی وجہ سے آدمی کا دل آمادہ نہیں ہے کہ وضو کرے، یا اسی طرح سے اتنی ٹھنڈک ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں پڑ رہا ہے، دل گوارا نہیں کر رہا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پسند نہیں آ رہا ہے کہ وہ وضو کرے، لیکن اس ناپسندیدگی اور ناگواری کے باوجود وہ مکمل طریقے سے وضو کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مساجد تک کثرت سے جانا، مساجد تک کثرت سے، جتنا زیادہ وہ چل کر کے مساجد کی طرف جائے، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یعنی ان تین چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، ایک تو ناگواری کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا، دوسری چیز مسجد میں جو ہے زیادہ سے زیادہ قدم چل کر کے جانا، اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعہ اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی کہ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یعنی یہ تینوں عمل کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے کوئی مجاہد دشمن کی سرحد پر نگرانی کر رہا ہے۔ دشمن کی سرحد پر جو مجاہد نگرانی کرتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تاکہ دشمن اس کے دیش پہ حملہ نہ کرے، اس کے سرحد کے اندر نہ گھسے، تو یہ تین عمل ایسے ہیں کہ ایسے کرنے والے کو اس مجاہد کی طرح سے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو سرحد کی نگرانی کرتا ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ مجاہد سرحد پر دشمن سے نگرانی کرتا ہے، اور یہ عمل کرنے والا شیطان کو پھر جو ہے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا ہے، شیطان کے وسوسے کے اپنے دلوں میں نہیں پیدا ہونے دیتا ہے۔ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، برائیوں کو اپنے اندر آنے نہیں دیتا ہے، تو یہ اسی مجاہد کی طرح سے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے وضو کے بعد دعا پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس دعا کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رواہ مسلم۔ وزاد الترمذی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مکمل طریقے سے وضو کرے، اسباغ وضو کرے، اور وضو سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو فتحت لہ ابواب جنت الثمانیہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص، یعنی اس طرح کی دعا کرنے والے کے لیے جو جنت کے 8 دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، کہ وہ جس راستے سے اور جس دروازے سے جنت کے اندر داخلہ چاہے، اس کے اندر دخول کرنا چاہے، جانا چاہے تو اس راستے اور اس دروازے سے چلے جائے۔ اور امام ترمذی نے مزید اس دعا میں اتنا اضافہ کیا ہے
کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ جب یہ دعا کرے گا تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ امام ترمذی نے اتنا اضافہ کیا ہے۔ حاضرین گرامی، صرف نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر کے سوتا ہے، نماز کے لیے تو واجب اور ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن باوضو ہو کر کے اگر کوئی شخص سوتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات قاہرا بات فی شعارہ ملک، کہ جو شخص باوضو ہو کر کے سوتا ہے تو اس کے ساتھ میں، اس کے پڑوس میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ یعنی کوئی شخص وضو کر کے اپنے بستر پر سوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک رات میں ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اور فلم یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لفلان لعبدک فلان فانہ بات طاہرا، جب وہ بندہ جو باوضو ہو کر کے سویا ہے تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے ایسے باوضو شخص کے لیے کہ اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ بتائیے جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک فلان، کہ اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو دور کر دے۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، کیونکہ اس نے باوضو ہو کر کے رات گزاری ہے، یعنی باوضو ہو کر کے سویا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ سونے کے بعد نوم مستغرق ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جس وقت وہ سویا ہے تو وہ باوضو تھا، اس لیے فرشتے اس کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، جو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ، آپ غور کریں، نماز کا حکم اللہ کے رسول نہیں دے رہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ایسے تم وضو کرو۔ فتوضا وضوءک للصلاۃ، جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کیجئے، اور ثم استجع علی شقک الایمن، پھر آپ اپنے داہنے کروٹ لیٹ جائیے، اور وقل، اور کہیے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ بستر پر جب آپ آئیں تو باوضو ہوں اور دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اور لیٹنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک ولا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ اتنی دعا اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ یہ اتنی دعا پڑھیے، 4-5 لائن کی یہ دعا ہے، بہت لمبی نہیں ہے، ہر شخص کو اسے یاد کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر باوضو ہو کر کے دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھیے فَإِن مُتَّ، اگر تمہارا اس رات میں انتقال ہو جائے، اتفاق سے تمہاری وفات ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ مُتَّ علی الفطرہ، فطرت اسلام پر وفات ہوگی، یعنی دین اسلام پر آپ کی وفات ہوگی۔ اور فَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری آپ کا قول، آخری آپ کی بات یہی ہو، یہی بنائیے، یعنی
رات میں جب بھی سونے کا ارادہ کریں تو سونے سے پہلے جو آخری جملے آپ کے ہوں، آخری بات جو آپ کی ہو، وہ یہی کلمات ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ تو سامعین کرام، صرف نماز ہی کے لیے وضو کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ سونے سے پہلے وضو کرنے کی یہ فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور وضو کی حکمت کیا ہے، 1-2 منٹ کے اندر میں وضو کی حکمت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے وضو کیوں ضروری ہے؟ وضو کرنے والا خالص نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اسے نماز کے لیے پکارتا ہے، کامیابی کے لیے بلاتا ہے، اور ایک آدمی اپنا کاروبار چھوڑ کر کے وضو کے لیے آتا ہے تو وہ خالص نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی ابھی تک وہ دوسری مشغولیات میں تھا، دوسری چیزوں میں وہ مشغول تھا، دوسرے کاموں میں وہ لگا ہوا تھا، لیکن اب اگر وضو کے لیے آیا ہے تو اس عبادت کے لیے گویا کہ وہ تیار ہو رہا ہے، جو عبادت اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور جان بوجھ کر کوئی اس کا تارک ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو اس عبادت کے لیے خالص طور سے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور آدمی کا ذہن دنیاوی مشغولیات کو ترک کر کے ادائے صلاۃ کی طرف بالکل متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ طبی بھی فائدہ ہے کہ انسان کے اندر کمزوری ہے، سستی ہے، نقاہت ہے، تو وہ سستی اور کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی وضو ایسا عمل ہے جس کے کر لینے سے انسان کے اندر تھوڑی بہت اگر سستی بھی ہے، کام میں مشغول ہے یا لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اب تھوڑی سی سستی اس کے اندر آ گئی ہے، تو وہ سستی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کرتا ہوں جو مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان يعود فلیتوضأ بینہما وضوءا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، یعنی وہ خاص عمل کرے، ثم اراد ان یعود، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے، دوبارہ اس سے لطف اندوز ہونا چاہے، تو فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضوءا، تو ان دونوں کے درمیان وضو کر لیں۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں گے، یعنی انسان اپنی بیوی سے ایک مرتبہ ہم بستر ہو گیا، لطف اندوز ہوا، اور پھر آرام کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس کے ساتھ قربت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضوءا، تو دونوں کے درمیان، یعنی پہلی ہم بستری اور دوسرے کے درمیان وضو کر لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں تو اس بات کی صراحت نہیں ہے کیوں، لیکن ایک دوسری روایت ہے جسے حاکم نے اضافہ کیا ہے فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کیونکہ وضو کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تازگی پیدا کر دیتی ہے، طاقت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، یعنی دوبارہ نہ اس عمل پر زیادہ نشیط بنا دے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے جہاں آدمی عبادت کے لیے، نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تمام چیزوں سے کٹ کر کے وہ نماز پر اس کا ذہن بالکل آمادہ ہو جاتا ہے، وہیں وضو سے وہ چاق و چوبند بھی ہو جاتا ہے، وہ نشیط بھی ہو جاتا ہے۔ بتائیے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جبکہ ابھی وہ غسل بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس موقع پر بھی آپ وضو کر لیں، اور اس سے آپ کے اندر چستی اور نشاط پیدا ہو جائے گی۔
تو سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو وضو کے سلسلے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ تھوڑی بھی اور معمولی سی بھی جگہ اگر خشک رہ جاتی ہے تو بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کے ایک وادی ویل ہے، یعنی جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے ایسے آدمی جلد بازی میں کر لیتا ہے، کہیں ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں، کہیں انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس باغ وضو کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ باوضو ہو کر کے رات میں ہم آرام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وضو کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عبادت کے کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔